مٹ جائیں گے۔ انا شان ہے کہ ولبتر، تو اس سے بغض رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے ناکام، اور ان کی دم کٹ جائے گی، ان کی شان و شوکت ختم ہو جائے گی۔ شان و شوکت رہے گی تو رسول اللہ کی رہے گی، اور ان کی برکت سے امت کی، اگر یہ امت بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ۔ میں سوال کا آغاز کرتا ہوں۔ مولانا، یہ جو حق اور باطل کی تصادم ہے، شروع سے ہے، احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے وقت کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح سے اسلام کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور مسلمان آج جو ہے پریشانی کے عالم میں ہیں، کیا احادیث میں اس طرح کے واقعات کا ذکر بھی آپ نے فرمایا ہے، اور اس سے نکلنے کی آپ نے کیا صورت بتائی؟ قیامت تک جو کچھ اس امت کو پیش آنے والا ہے وہ اللہ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر منکشف فرما دیا تھا۔ اس لیے حدیث کے ابواب میں وہاں الفتن والملاحن، یہ باقاعدہ چیپٹر ہے ہر کتاب میں کہ آنے والے حالات، فتنے، جنگیں، سب کا آپ نے بیان کیا۔ بڑے نازک حالات بھی پیش آئیں گے، ایسا وقت بھی آئے گا، ابھی تو نہیں آیا اللہ پناہ دے، مگر قیامت سے پہلے آئے گا نا۔ فرمایا جیسے سانپ جو ہے نا اپنے بل سے نکلتا ہے پھر لوٹ کر اس میں آ جاتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام سمٹ کر صرف مکہ اور مدینہ میں رہ جائے گا، اور اس میں بھی آخر پر یہ نوبت آئے گی کہ مدینہ میں رہ جائے گا، مدینہ کے سوا اسلام کہیں نہیں ہوگا۔ وہ بھی زمانہ قیامت سے پہلے آنے والا، مگر ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب آپ نے فرمایا کوئی مکان خواہ وہ گارے کا بنا ہوا ہو یا وہ خیمہ ہو بالوں کا، ایسا نہیں رہے گا جس میں اسلام داخل نہیں ہو جائے گا۔ وہ بھی ایسا روشنی کا دور آئے گا، ہر مکان میں اسلام گھس جائے گا، یا لوگ عز عزیز کے ساتھ اسلام قبول کریں مسلم ہو گئے، یا ذل ذلیل ہو جائیں گے، رعایا بن کے رہیں گے ذمہ۔ غلبہ اسلام کا ہوگا، مشرق سے مغرب تک نور دین کا چمکے گا، سارے حالات آتے جاتے رہیں گے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کی مرضی پھر یہ ہو جائے گی کہ بس قصہ ختم ہو گیا، جیسے دودھ ملونے کے بعد عورت سمجھتی کہ اب تو لسی رہ گئی، اس میں تو کوئی مکھن کا ایک ذرہ بھی نہیں، تو بہا دیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک بھی اب لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں پیدا ہو رہا، حدیث پاک میں آتا جب تک یہ ہے نا توقع کہ ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا پیدا، اللہ دنیا کا سلسلہ ختم نہیں کرے گا، دنیا چلتی رہے گی۔ جب پتہ چل جائے گا کہ شریک اور حرامی اب پیدا ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، اس سے سارے مومن جنہوں نے رائی بھی ایمان کی فوت ہو جائیں گے، دنیا پھر بدماشوں سے پر رہ جائے گی۔ اس وقت پھر قیامت آئے گی، قیامت کوئی مومن نہیں دیکھے گا، ایماندار نہیں دیکھیں گے، وہ ساری جو ہے نا تباہی وہ بے ایمان لوگ دیکھیں گے۔ اور اس کا آغاز اس سے ہوگا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسی بدقسمتی کا دور آ گیا کہ ایک حبشی جس کی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، ایسا رنگ ہے، وہ کعبہ شریف کی دیواروں پر چڑھا ہوا ایک ایک کر کے پتھر گرا رہا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جیسے دارالحکومت ختم کر دیا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ زمین سے اپنا جو مرکز ہے زمین پر قبلہ اٹھا لے، خانہ کعبہ نہیں رہے گا، بعد میں دنیا برباد ہو جائے گی۔ مگر یہ وقت ابھی بہت بعد میں آئے گا، پہلے حضرت امام المہدی علیہ السلام بھی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ ابھی تو وہ غلبے کا دور آنے والا ہے، اس سے پہلے یہ فتنے جتنے نا، دجال یہودیوں کا لیڈر ہی ہوگا، ایک ایسا ہی ان کو مکار لیڈر مل جائے گا۔ دجال کہتے ہیں فریبی کو، جس کے جھنڈے تلے یہ منظم ہو جائیں گے، مسلمانوں کا جینا حرام کر دیں گے، دجال ان کا لیڈر ہوگا۔ اور یہ یاجوج ماجوج کوئی اور قوم میں نہیں ہے، نوح علیہ السلام کی نسل سے ہی یافس کے دو بیٹے تھے یاجوج اور ماجوج، ان کی نسلیں، یہ سارا وسط ایشیا ان سے بڑا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ روسی اور چینی سارے ان کی اولادیں۔ اور یہ تاریخ گواہ کہ جب سے زمین بنی یہ ہمیشہ فساد کا مرکز رہا، جب ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے یہ یہاں سے نکلتے رہے اور زمین میں خون ریزیاں کرتے، کبھی وہ تاتاری ہوتے تھے، کہیں آرین ہوتے تھے، بعد میں آ کر لوگوں میں مل جل کر کو مہذب ہو جاتے ہیں۔ علاقہ فساد کی گڑھ ہے یہ وسط ایشیا کا، رشیا کا۔ تو یہاں سے یاجوج یہ سب اٹھیں گے، تو حضرت امام المہدی کا دور تو ایسا ہوگا کہ یمل ارض قسطا عدلا، زمین پوری عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اسلام کے جھنڈے لہرائیں گے، جو بھی ہوگا کافر وہ بھی رعیت بن کر رہے گا۔ تو انشاءاللہ کوئی مایوسی کی بات نہیں، سارے کام ہونے ہیں۔
مگر کرنے کا کام تو یہ ہے کہ لوگ تو جو کریں مسلمانوں کو تو چاہیے نا کہ یہ بھی اللہ کے رسول کا دامن مضبوطی سے پکڑیں، جو تعلیم دی اس پر عمل کریں۔ اب دو ہی باتیں اللہ نے وعدہ کیا کہ کوثر دیا تمہیں، فتوحات دی ہیں، غلبے، مگر اس کا حق تو یہ ہے کہ نمازی ہو اور قربانیاں مار اپنے خلق خدا کی خدمت کے لیے صرف کرو، بخل نہیں مومن میں ہونا چاہیے۔ اور نماز، اب نماز آپ سورہ نسان پڑھتے ہیں، جس امت کو یہ کہا گیا کہ میدان جنگ میں بھی صفیں ہو نا، ادھر کافر کھڑے ہیں، ادھر یہ نماز کا وقت آ جائے تو فرمایا با جماعت نماز، آدھے دشمنوں کے سامنے کھڑے رہیں ہتھیار لے کر، آدھے رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، جب پہلی رکعت کے 2 سجدے کر لیں وہ سپاہی چلے جائیں، دوسرے اس حال میں نماز نہیں معاف کی۔ اور میدان صفین میں جب امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑ رہے تھے، تو جس رات سب سے زیادہ لڑائی ہوئی ہے، لیلۃ الحریر کہتے ہیں، 30 دن جنگ رہی تھی، روز ہوتی تھی، شام کو رک جانا، اس رات تو ساری رات تلواریں اور نیزے ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے، ساری رات نہیں سو سکے مسلمان، اپنا ہی خون بہتر۔ تہجد کا وقت ہوا تو امیر المومنین نفل شروع کر دی، میدان میں علی رضی اللہ عنہ نے تیر آ رہے تھے، لوگوں نے کہا امیر المومنین فرض نماز نہیں، نفلوں کا کوئی موقع، تو فرمایا لسنا نحارب بالاقامۃ الصلاۃ، بھائی ہم جو جنگیں لڑ رہے ہیں یہ نماز قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، اسی لیے تو میں لڑ رہا ہوں کہ نماز مسلمانوں میں رہنی چاہیے، یہ بادشاہ کے رنگ ختم ہونا چاہیے۔ تو نماز دے، اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ مسجد میں جا کر 2 ٹکرے ہیں، اگر کبھی موقع ملا، بات درمیان میں ہوتی آئی جب گاڑی میں تھے، نماز اگر کبھی سمجھ لی نا آپ نے کیوں اس کی، کہ کھڑے کیوں ہوتے ہیں، رکوع کیوں کرتے، کیوں سمجھا دیا نا کہ نے، جیسے آپ کھانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، تو ایسے ہی نماز نہ ہوگی تو میرا آپ نام بدل دیں۔ نماز نہیں کوئی سمجھتا کہ نماز ہے کیا، یہ معمولی بات ہے کہ ہر حکم زمین پر اللہ نے دے دیا، مگر میں نماز جو تھی آسمان پر بلا کر اپنی بارگاہ میں دی کہ یہ خاص حکم ہے جو آپ کو میں عطا کر رہا ہوں۔ نماز بدقسمتی سے نہیں رہی، بحثوں میں الجھ گیا ہم کے ہاتھ باندھنے ہیں، چھوڑنے ہیں، فلاں، وہ روح نہیں رہی کہ نماز ہے کیا۔ اگر نماز سمجھ میں آ جائے تو پتہ چلتا کہ کیوں ایسا صورت میں اللہ کہہ رہا کہ کوثر کے عطیہ کا حق ادا کرنا، تو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہر شخص کو ایسا ہونا چاہیے جب وقت آئے گاڑیاں رک جائیں، سائرن بج جائیں، ساری امت اس وقت اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے، کیوں نہ فرشتے آئیں گے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی فرشتے آ سکتے، بننا تو چاہیے۔ جی پوچھیں بھائی، ہاں دیں نا بچے کو، بلا جھجک پوچھیں جو چیز۔ آج کے موضوع سے کچھ ہٹ کر مولانا صاحب سوال ہے جی، ایک ہے فتویٰ اور ایک ہے تقویٰ۔ میں تقوی کے حوالے سے بات کروں گا، غالباً فتویٰ درست نہیں ہوگا۔ میرے اپنے علم کے لیے میرے 10 اسٹوڈنٹس ہیں اور یونیورسٹی سے میں نے معاہدہ کیا ہے کہ میں آپ مجھے 50,000 روپے مہینے کا دیں گے اور میں اس کے بدلے آپ کی 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے نوکری کروں گا۔ اس میں سے 1 گھنٹہ ابھی میں یہاں جب آیا ہوں 10:30 یا 11:30، اس دوران اگر طلبہ میرے دفتر میں مجھ سے رابطہ کریں تو یقیناً میں وہاں دستیاب نہیں ہوں۔ یہی ایک تذبذب ہے جو مانے رہتا ہے میرے اس پروگرام میں آنے کا۔ اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر پیش فرمائیے کہ اس صورتحال میں کیا کروں کہ حقوق العباد کے حوالے سے دیکھوں تو طلبہ میرے آفس میں آئیں گے، مجھے ریسرچ کے حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائن دینے کے لیے، بات تو پھر وہ انما الاعمال بالنیات کی ہے، لیکن یقیناً میں آپ ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ 1 گھنٹہ جو کہ اس معاہدے سے میرا انحراف ہے جو کہ میں نے یونیورسٹی سے کیا یا گورنمنٹ سے کیا کہ میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں، اس میں سے 1 گھنٹہ نکال کر میں یہاں آؤں، اس میں تو قطعاً کوئی شک نہیں کہ الحمدللہ قرآن فہمی کا پروگرام اور اس میں بنیادی طور پر تو اقرأ باسم ربک الذی خلق کے پڑھنا اللہ کے نام سے ہے۔ اگر ہم میں اور مشرقوں میں فرق ہے تو سب سے بڑا یہی فرق ہے، لیکن اس پہ کچھ تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا یہ درست ہے یا یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں پوری قول سدیدہ والی بات ہے کہ میں نے سیدھی بات کر دی ہے جو کہ میرا تذبذب ہے میرے ذہن میں، نہیں بہت اچھا، تو اس میں بہتر چاہیے صدیقی صاحب اس بارے میں کوئی وضاحت کریں۔ یہ پروگرام جو ہوتا ہے نا دینی مسئلہ تو پھر بعد میں ہوگا نا،
آپ ہی بیان کریں نا کہ یہ کوئی اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، کیسے یہ تو اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کا نقطہ نظر بھی اپنی جگہ پہ بہت درست ہے، لیکن ہم یہ کوشش یوں کرتے ہیں کہ اگر اس پروگرام کو ایک مہینے میں ہم 1 گھنٹہ لیتے ہیں تو مصروفیات کو جس طرح ہم اپنے ذاتی کاموں کے لیے ادھر ادھر کرتے ہیں، یا ذاتی طور پہ بھی چھٹی بھی دی جا سکتی ہے کہ جی میں 2 گھنٹے کے لیے جا رہا ہوں، تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کام اگر اس طرح کے جو ہے مجبوریوں میں اور اس طرح کے اسکیڈول ٹائٹ اسکیڈول ہے، اس میں ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ ایک تو منگل کو عام طور پہ ہم رکھتے ہیں کہ یہ پروگرام ٹیوٹوریل گروپ میں ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی، دوسرا یہ ہے کہ جن طالب علم کی فرض کلاس تھی وہ چلے گئے، جن کی کلاس نہیں ہے وہ بیٹھے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ تو پروفیسر ہیں، آپ کی کبھی کلاس دن میں 2-3 ہوتی بھی ہیں، کبھی کچھ دن ایسے بھی ہیں جس میں کلاس نہیں ہوتی، باقی رہ گئی یہ بات کہ جی جو اسٹوڈنٹس آپ سے رابطہ کرتے ہیں، آپ چونکہ چیئرمین ہیں تو لوگوں کا رابطہ لوگوں کے مسائل طالبہ کے ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کے حوالے سے ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے، اگر تو اس کے پاس ٹائم ہے تو وہ اللہ کے لیے اور اپنے آپ کی اصلاح کے لیے، ورنہ جمعوں میں اور جلسوں میں جانا، جلسوں میں خاص طور پہ جانا جو ہے، اب آپ پتہ ہے نہ تو جلسے ہوتے ہیں نہ کوئی جاتا ہے، جمعے میں بھی لوگ جو ہے نا جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے تو پھر لوگ جا کے شامل ہوتے ہیں فٹافٹ کہ چلو جی یہ ایک فرض ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے اصل میں کہ یہ پروگرام بنیادی طور پہ ہم نے شروع کیا تھا پروفیسرز کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی اس میں طلباء ہی آتے ہیں، عام طور پہ پروفیسر چند ایک ہی آتے ہیں، وہ آپ کی بات درست ہے کہ کچھ لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہیں، لیکن اگر ڈاکٹر صاحب میں بھی اس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اگر یہ اپنے طور پہ دیکھا جائے تو ہم ویسے بھی کئی دفعہ بہت وقت ضائع کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی بات جانتی ہے، لیکن ہم کتنے کمیٹڈ ہیں، 7:30 یا 8 بجے کون آتا ہے اور 2:30 بجے کون سوئی پہ سوئی ہوتی ہے کہ 2:30 پہ دفتر کون چھوڑتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں مطلب بچائے ان کاموں سے، کہ یہ بالکل اچھی سوچ ہے کہ جو 8:30 سے 2:30 تک کا ٹائم ہے، بالکل یونیورسٹی پیسے پے کرتی ہے اور وی آر کمیٹڈ کہ ہم اس میں دیں، لیکن اگر اس میں سے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک ذاتی مقصد کے لیے بھی ہم بینک سے تنخواہ لینے چلے جاتے ہیں یا ہاسپٹل کسی کو وزٹ کرنے جانا ہوتا ہے تو چھٹی بھی لے لیتے ہیں، تو اس طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے اگر کوئی مینج کیا جا سکے تو اللہ آپ کو جزا دے۔ میرا مقصد صرف یہ پوائنٹ کر رہا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اخلاقیات میں سمجھتا ہوں اس کے بہت بڑا عبادات میں بھی اس کا ایک وزن ہے اور بات ہے کہ شراب کو ہم حرام کہتے ہیں، جو فرائض سے غفلت برتنے کو ہم حرام نہیں کہتے، یہ بدقسمتی کی اس معاشرے کی، اور یہی الٹ فرق ہے ویسٹرن سوسائٹیز میں کہ وہاں شراب کو حرام کہتے ہیں یا نہیں کہتے، وہ تو ان کا الگ ایک دینی معاملہ ہے، لیکن جہاں تک فرائض کی بات ہے ان کی ادائیگی میں عموماً وہ ہم سے بہتر ہے۔ تو یار میرا بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ پروفیسرز بہت سے نہیں ہیں، کیا اس طرح ممکن ہے کہ اس تجربے کو بھی کر کے دیکھ لیا جائے کہ اس پروگرام کو اگر کسی ایسے وقت میں شفٹ کر لیا جائے، شام میں 4، 5، 6 بجے کسی وقت میں آپ منتھلی رکھ سکتے ہیں پروگرام، تو اس میں کم از کم یہ ایک بہانہ ہی کیا لے کہ لوگوں کو یہ بہانہ بھی میسر نہ آئے کہ ہم تو اپنے کام کر رہے تھے، اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے، اگر اس پہ آپ غور فرما لیجیے۔ میرا خیال ہے باقی جہاں تک 8:30 یا 8 میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، انہیں بھی ہمیں بھی ہم سب کو یہ اصلاح کرنی چاہیے کہ واقعی اگر 8 بجے کا ٹائم ہے تو 8 بجے سوائے اس کے ایکسٹینشن سے لے کے انگلش ڈپارٹمنٹ تک صرف اسی کام سے چلتے رہیں کہ اور کوئی کام ہی نہیں ہو، تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اور اسی طرح میں جب بھی اکثر بات یہ کرتا ہوں کہ اگر بوسنیا کا رونا ہم روتے ہیں، عراق کا رونا ہم روتے ہیں، تو فالٹ لائز ان آور پارٹ،
کہ we're not discharging our duties properly. اگر ہم honest ہیں for what we are being paid, تو ہم if we are advanced in science and technology along with certainly of course اللہ کے نام کے ساتھ, تو there is nobody who is going to challenge us. تو اس میں آپ کی توجہ اس جانب مطلوب کرانے جس کے بعد ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ جیسے مولانا بھی عرض کر رہے تھے مزاج بن گیا ہے. آپ یقین کریں جب یہاں یونیورسٹی میں ڈرامہ ہوتا ہے آپ رات کو 10 بجے رکھیں تو آپ کے لیے سیٹیں کم پڑ جاتی ہیں. اور میں خود چونکہ طلبا کے سلسلے میں انوالو رہتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ایک دفعہ یہاں ڈرامہ ہونا تھا تو انہوں نے کہا جی پاس لے کے نہ پھر آئیں. جو لوگ کبھی کسی کو ملنے نئے پاس لینے میرے پاس آئے تھے کہ یہ پاس ضرور دیں اتنے دن. یعنی ہمارا مزاج بدل گیا. اگر ہمیں یہ پتا ہونا کہ لوگوں کے اندر یہ دلچسپی ہے کہ ہم 4 بجے رکھیں تو لوگ آئیں گے. یہ طالب علم جو ابھی بیٹھے ہیں اللہ ان کو توفیق دے, یہ جو بینر لگتا ہے نا یہ 2-3 دن پہلے لگ جاتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم 10-15 بجے جو ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, پروگرام شروع کرتے ہیں اور اس لیے کر دیتے ہیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے, لوگ اس سے کچھ فیض حاصل کرتے ہیں. ورنہ تو حالات لوگ ہماری تو ہم اباؤٹ ٹرن ہو چکے ہیں, ہمارا قبلہ بدل چکا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے جو وہ بات جو ہے نا جو دین کی طلب تھی وہ تو ختم ہو چکی. تو یہ لیگلی تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑا اس میں جو ہے یہ چونکہ یونیورسٹی کا ٹائم ہے, لیکن مولانا آپ آگے سر مولانا صاحب جانتے ہیں میں بھی یونیورسٹی ٹیچر ہوں, تو میں محترم داؤد صاحب کے سوال کے دوران میں اپنی رائے ضرور بیان کریں. سر میرے دل میں بھی یہ سوال بہت مرتبہ آیا, میں مجمع قرآن کا ممبر ہوں, لیکن میرے ذہن میں اس کا ایک جواب بھی آیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ 10 یا 12 یا 15 ہزار روپے بھی پے کرتی ہے. اچھا پاکستان اب بنا تھا لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ بنیاد اس وقت پوری ہوگی جب ہم خود قرآن و حدیث کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھ کر اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھائیں گے اپنی عقل اور دانش کے مطابق. اچھا اب ایز اے ٹیچر آف ہسٹری میں سمجھتا ہوں میری فرسٹ ڈیوٹی یہ ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کی اخلاقی اور دینی ٹریننگ کروں. یہ نہیں کہ ان کو ہسٹری پڑھاؤں ہی نا اور صرف اخلاقیات اور دین سکھاتا رہا ہوں, لیکن میری پہلی ٹاپ پرائرٹی مجھے پے کی جاتی ہے اسلامی ملک کی اسلامی گورنمنٹ کی طرف سے, چاہے یہاں اسلام نافذ ہے یا نہیں, وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ میں پہلے نمبر 1 پہ اسٹوڈنٹس کی اخلاقی اور مسلم ٹریننگ کروں, نمبر 2 پہ ان کو ہسٹری کا نالج دوں. تو یہاں پہ ہم اس لیے آتے ہیں ہم ٹیچرس کہ ہم اپنی اخلاقی اور مسلم ٹریننگ لیں, پھر جا کے اسٹوڈنٹس کو اخلاقی اور مسلم ٹریننگ لیں. اگر آپ خود ٹرینڈ نہیں ہیں اخلاقیات اور مذہب کے حوالے سے تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے ٹریننگ دیں؟ میرے خیال میں تو اس لحاظ سے یہ طریقہ جو ہے یہ درست ہے. ویسے بھی جو دوسری بات سر نے کی ہے کہ ڈیوٹی ٹائمنگ یہ حقیقت ہے, میں ابھی ہم سب میں سے کوئی بھی ڈیوٹی ٹائمنگ اپنی پوری نہیں کرتا ہے, ہماری کوتاہی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس پہ معاف فرمائے, ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی مولانا صاحب یہ کویشچن ہے جو اس بحث سے بھی ہٹتے ہیں اور آپ کے موضوع سے بھی ہٹتے ہیں. کویشچن یہ ہے کہ جو حرام کی اولاد ہے, زنا کاری کی وجہ سے جو اولاد ہے, اس کے بارے میں بھی قرآن و حدیث میں کوئی آیا کہ اس کی عاقبت جو اولاد ہوتی ہے اس کا جنت یا دوزخ کا کوئی ایسا کوئی ہے, کوئی تذکرہ اسلام کی تاریخ میں یا قرآن و حدیث میں؟ زنا کی اولاد کے بارے میں پوچھا. زنا سے جو بچہ بچی پیدا ہوتے ہیں نا وہ کوئی قصوروار نہیں, نہ ان کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں. اگر وہ اچھے اعمال سر انجام دیں تو ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے امام اور پیشوا ہی بن جائیں, باجماعت نماز میں وہ امام ہی بنے, کوئی رکاوٹ نہیں اس میں. ان کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ان کے والدین کا نا بھگتتے پھریں گے. یہ اپنا جو کم عمل کریں گے بچے بچی اس کے ذمہ دار ہے. اگر نیک بن جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے جنت ہی جنت ہے, ان کے والدین کے قصور پر ان کو نہیں پکڑا جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال کا جو شعر ہے, تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے, تیری پرواز لولاکی نہیں ہے, یہ مانا کہ اصل ہے شاہینی تیری, تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں. تو میرا بات یہ ہے کہ ہم ہر نقطۂ نظر سے کوشش تو سچ ڈھونڈنے کی کر رہے ہیں,
اس میں کا سائنسی میٹیریلسٹک یہ ورڈ جو ہے اس کی تحقیق ہے یا کوئی میٹا فزکس سے کام لے رہا ہے، حق کو پہچاننے کی کوشش ہو رہی ہے. اور یہ میسج جو حق کا ہے، جو 1,24,000 پیغمبر، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ